اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، ان بے شک الذین جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یقتلون قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، وبشرہم ان کو بشارت سنا دیجیے بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ لوگ کہ حبطت ضائع ہو جائیں گے اعمالہم یا ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کی مدد کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو اوتوا جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب کے، یدعون بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ فرمائے، بینہم ان کے درمیان، ثم یتولی پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے کے عادی ہیں۔ کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ اللہ کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور وہ منہ پھیرنے کے عادی ہیں۔ ذالک یہ اس طرح سے، بانہم بے شک، قالوا انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے چند دن، وغرہم اور ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون ان باتوں نے جو وہ گھڑتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کیا جو بناتے رہتے ہیں۔ فکیفا تو کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن اس دین میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، وفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو اس دن میں جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس سے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، کل فرما دیجیے اللہم اے اللہ، مالک المالک کمانا مالک ہے، الملک ملک کے بادشاہت کے، توتی آپ دیتے ہیں، الملک بادشاہت، من تشاء سے چاہتے ہیں، وتنزع اور چھین لیتے ہیں، الملک بادشاہت، ممن تشاء سے آپ چاہتے ہیں، وتعز اور عزت دیتے ہیں، من تشاء سے آپ چاہتے ہیں، وتذل اور آپ ذلت دیتے ہیں، من تشاء سے چاہتے ہیں، بیدک الخیر آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فرما دیجئے کہ اے اللہ بادشاہ ملک کے مالک، آپ ملک عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور چھین لیتے ہیں ملک جسے چاہتے ہیں، اور آپ اسے چاہتے ہیں عزت دے لیتے ہیں، اسے چاہتے ہیں ذلت دے لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، تولج آپ داخل کرتے ہیں اللیل رات کو، فی النہار دن میں، بتولج داخل کرتے ہیں النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج آپ نکالتے ہیں الحی زندہ کو، من المیت مردے سے، وتخرج نکالتے ہیں المیت زندہ کو مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق اور آپ رزق دیتے ہیں من تشاء جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب کے۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور زندہ کو نکالتے ہیں مردہ سے، مردہ کو نکالتے ہیں زندہ سے، اور جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کا اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک جو شخص یہ کام کرے گا، فلیس من اللہ نہیں ہوگا اس کا اللہ سے، فی شیء کوئی چیز بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، الا مگر ان یہ کہ تتقو تم بچنا چاہو، منہم ان سے، تقات کسی طریقے سے، ویحذرکم اللہ تمہیں ڈراتے ہیں، النفس اپنی ذات سے، وإلی اللہ المصیر اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مسلمان کافروں کو چھوڑ کر مسلمان مومنوں کو چھوڑ کافروں کو دوست نہ بنائیں، جو شخص یہ کام کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر یہ کہ تم ان کفار سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کرو۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اللہ کی ایک طرف لوٹنا ہے۔
قل ان تخفوا ما فی صدورکم، قل فرما دیجئے ان اگر تخفوا تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، ویعلم اور جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو اسے اللہ جانتے ہیں، اور اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجدو جس دن پائے گا کل نفس ہر شخص ما عملت جو اس نے عمل کیا تھا من خیر اچھا، محضرن حاضر، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا تھا من سوء برا، تودو وہ تمنا کرے گا لو انا کاش کے بے شک بینہا اس برائی کے درمیان اور بینہ اس آدمی کے درمیان امدم بعیدہ دور کا فاصلہ ہو، ویحذرکم اللہ نفسا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنا کیا ہوا ہر اچھا عمل بھی حاضر پائے گا اور جو برا عمل کیا وہ بھی حاضر پائے گا، تمنا کرے گا کاش کہ اس برائی کے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں۔ تو آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، جو لوگ انصاف کا حکم دیں انہیں قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب بشارہ سنا دیجیے۔ بیان القرآن میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل یہود نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، غالباً 45 سے 47 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور 170 بزرگ ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک ہی دن میں ان بزرگوں کا بھی خاتمہ کر دیا، اتنے گستاخ اور نافرمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے، نبی قتل ہوتا ہی ناحق ہے، قتل حق تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں، کہ علماء حکم دیتے ہیں انصاف کو، جو ان کو قتل کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب بشارہ سنا دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا یا نبی کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ تو نبیوں کو اور انصاف کی دعوت دینے والوں کو قتل کرنا، ججوں کو، مفتیان کرام کو، علماء کو جو لوگ شہید کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں۔ پھر فرمایا کہ دنیا آخرت میں ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، بالفرض کہ مسلمان بھی ایسا تو اس کے عمل فرمایا ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 23 میں کہ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا حصہ دیا گیا، کتاب سے مراد تورات ہے، تورات دی گئی ان کو، وہ اللہ کی کتاب یا قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ اللہ فیصلہ کرنے کے درمیان جن کے اختلافات ہیں وہ ختم ہوں۔ پھر مجھ سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور وہ منہ پھیرنے کی عادی ہے، تو انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے، اس پہ غور نہیں کرتا، اس پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ منہ پھیرنے کے عادی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ منہ پھیرنے کے عادی کیوں ہیں؟ یہ چند غلط فہمیاں ان کے ذہن میں ہیں اپنے دین کے بارے میں۔ ایک غلط فہمی تو یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا، یہ کہتے تھے ہم ابناء اللہ و احباؤہ، یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو عذاب ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری غلط فہمی یہ تھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر بالفرض ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، چند دن کے لیے، پھر واپس ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تیسری غلط فہمی ذہن میں ان کے یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ لا يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں کہ اور نہیں جائے گا۔ جو آدمی جو یہودی بن جاتا ہے تو کہتے تھے کہ کونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اور ایک غلط فہمی یہ تھی کہ ہمارے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو ان انبیاء کی اللہ کے یہاں اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں پہ سزا نہیں دیں گے، ان کی نسل میں ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں غلط فہمی کو بھی ختم فرمایا۔ من بطأ بی عمل لم یسرع بہ نسب، جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا، یعنی اللہ کے ہاں اس کا مقام صرف نسب کی وجہ سے بلند نہیں ہوگا کہ وہ چونکہ فلاں کی اولاد ہے اس لیے اس کو اونچا مقام عطا کر دو اور خود بدعمل ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک آدمی خود نیک ہے لیکن بڑوں جیسا نیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑوں کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، وہی مقام دے دیں گے کہ اس نے کوشش تو کی ہے لیکن نہیں پہنچ سکا۔ تو بندہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو نہیں پاک امتی ہوں، میری مغفرت ہو جائے گی، میں تو جی فلاں بزرگ کے سلسلے سے منسلک میری مغفرت ہو جائے گی۔ اب مجھے ایک بندے نے خود کہا کہ جی سلسلہ نقشبندی میں جو آدمی داخل ہو جاتا ہے نا تو بس وہ تو بخشا ہے، وہ کچھ نہ بھی کرے وہ جنتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ قرآن کی آیت ترجمہ ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ جو بے علم لوگ ہیں بیچارے ان کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں بعض لوگ ڈال دیتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت دن بندے کے اعمال کا، مسلمان کے اعمال کا وزن ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوئی جنت میں جائے گا، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جائے گا، برابر ہوئے دونوں پلے کچھ دن آراف میں ٹھہرے گا، وہ جنت جہنم درمیان دیوار ہے وہاں ٹھہرے گا، جنت خوشبوئیں ٹھنڈی ہوائیں گی اور جہنم کی بدبو اور لپٹیں آئیں گی،
کچھ عرصے کے بعد جب سزا مل جائے گی پھر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اللہ نے قانون بیان کیا، یہ بیان نہیں کہ فلاں سلسلے میں داخل ہو گیا، فلاں مذہب میں داخل ہو بخشا بخشایا وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فلاں بزرگ کی بیعت ہو گیا بخشا بخشایا وہ، ایسا بھی کچھ نہیں ہے اللہ رسول کی طرف سے، من گھڑت باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن ہے تو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پھر بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 کا پھر شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے صحابہ کرام کے جو حصہ تھا وہاں ایک بڑی چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی توڑنے کی لیکن ٹوٹی نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حضور کے پاس بھیجا، حضور کے پاس آئے گیا، رسول اللہ چٹان ٹوٹ نہیں کیا کریں؟ حضور تشریف لائے اور آپ نے 2-3 ضربیں لگائی، چٹان ٹوٹ گئی، اس میں چنگاریاں نکلی۔ جب ضرب لگائی آپ کے اندر بڑی جسمانی طاقت و قوت تھی، جسمانی طاقت و قوت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، پھر اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے دینی کاموں میں، نیکی کاموں میں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں جو چنگاری نکلی مجھے دکھایا گیا ہے کہ روم اور ایران فتح ہوں گے، ان کا مال ہمارے پاس یہاں آئے گا، مدینہ ملک شام مدینہ میں آئے گا مال غنیمت بن کے۔ آپ نے جب بات ارشاد فرمائی تو منافقین نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ یہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روم اور ایران فتح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یاد نازل فرمائی کہ آپ یہ کہیں کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ ہی تمام ملکوں کے سلطنت کے مالک ہیں، جسے چاہتے ہیں آپ ملک دے دیتے ہیں، بادشاہ دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں آپ چھین لیتے ہیں، جس چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، ہر چیز پر آپ قادر ہیں۔ تو ساری چیزیں اللہ قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک تو اس آیت میں یہ سبق ہے، لیکن دوسرا مطلب اس کا بھی سمجھیں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جیسے بھی غلط صحیح کام کرتا رہے بس اللہ تعالیٰ اس کو چاہیں گے عزت دے دیں گے، ذلت دے دیں گے، نہیں۔ عام اللہ قانونی ہے، بندہ عزت والے کام کرتا ہے تو اللہ عزت دیتے ہیں، بندہ ذلت والے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عام قانون ہے، آپ اچھے کام کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آپ کو اللہ عزت دیں گے۔ اگر آپ برے کام کریں گے، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی بدخواہی کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، ذلت پیدا ہوگی۔ تو بندہ اچھے کام کر کے اللہ سے عزت کی امید رکھے اور ذلت والے کاموں سے بچے۔ یہ نہیں کہ ذلت والے کام کریں دیکھیں جی اللہ مالک، اللہ کے ہاتھ میں عزت ذلت ہے۔ اسی طرح حکومت بادشاہت کے لیے بھی جدوجہد کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر حکومت ملتی ہے۔ اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس دعا میں نے کر دی ہے، حضرت ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ، حضرت ساتھ ہیں تو جس اللہ کا وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جد و جہد کرتا ہے ہمارے راستے میں اس کو ہم راستہ دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، کسی کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ پھر اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں، یعنی دن بڑا ہو رہتا ہے رات چھوٹی ہو رہتی ہے، جیسے سردیوں میں گرمی کے موسم میں ہوتا ہے دن بڑے راتیں چھوٹی، اور کبھی داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، یعنی دن کا حصہ رات بن جاتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، یعنی زندہ نکلتے سے مرغی ہے، جیسے انڈا ہے وہ زندہ ہے، وہ نکلتا ہے مردہ سے، کس زندہ نکلتا ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے نا، تو بچہ زندہ ہوتا ہے اور انڈا مردہ ہوتا ہے۔ اس کا الٹ کرتے ہیں، مردہ کو نکالتے ہیں زندہ سے، اور جو انڈا ہے وہ جاندار سے، پرندے سے پیدا ہوتا ہے، اس ٹھیک ہے، جو وہ جاندار ہے جانور، اور انڈا مردہ ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، جسے چاہتے ہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں۔ رزق بغیر حساب کسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں جو حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیت اچھی رکھتا ہے مال کے بارے میں، والدین کی خدمت کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ رزق بغیر حساب کے دیتے ہیں، جو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جو آیت نمبر 28 ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں چھوڑے کافروں کو دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر یہ کہ تم بچنے کی کوشش کرو، تدبیر اختیار کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آدمی کبھی دوستی کا اظہار کرنا پڑ جائے مجبوری کی صورت میں تو بندہ اظہار کر سکتا ہے، الا ان تتقوا منکم تقوا، مطلب یہ ہے کہ دلی محبت نہ رکھے۔ یہاں مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کے تعلقات کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے 3 قسمیں جائز ہیں، 1 قسم ناجائز ہے۔ جو ناجائز منع ہے نا وہ ہے موالات، دلی محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس سے منع فرمایا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ولی کی جمع ہے اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ دلی محبت کسی کافر سے جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، قرآن حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے معاملات، یعنی کافروں سے معاملات کرنا، لین دین، کچھ خریدنا فروخت کرنا، ملازم بننا، ملازم رکھنا، معاملات خرید و فروخت کرنا، یہ جائز ہے۔ آپ نے حدیث پڑھ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے قرضہ لیا،
لیا تھا، غیر مسلم تھا وہ، اس سے قرضہ لیا اور پھر زرہ رہن رکھوائی آپ نے. صحابہ کرام بھی قرضہ لیتے رہتے تھے، اس طرح معاملات کرتے تھے. یہ جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے. تیسری قسم ہے مواسات. مواسات کا معنی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، فائدہ پہنچانا. یہ بھی شرعی لحاظ سے جائز ہے، بشرطے کہ مسلمانوں سے ان کافروں جنگ نہ چل رہی ہو، پھر کر سکتے ہیں. یہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے نیکی کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں فرماتے اور انصاف کرنے سے منع نہیں فرماتے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. بعض لوگ وہ آیتیں دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے دلی محبت سے منع کیا، وہ سمجھتے شاید کافروں اور غیر مسلموں سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، اچھا سلوک کرنا بھی جائز نہیں، اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے بےزتی کرنی چاہیے، برا سلوک کرنا چاہیے، لڑائی کرنی چاہیے ان سے. تو یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں تو حضور نے جب ہجرت کی، مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ وہاں کے لوگوں نے مردار کھائے، پتے کھائے اور چمڑے چبائے. پھر کفار تھے وہ، تو حضور نے حضور کے پاس خط لکھا کر ہم آپ کے خاندان کے تو ہیں، برادری کے ہیں لیکن مذہب کے نہیں ہیں. اگرچہ ہم آپ کے مذہب کے نہیں لیکن برادری اور خاندان کے تو ہیں، تو رحم کیجئے، ہمارا یہ صورتحال ہے، ہماری مدد کیجئے. جب حضور نے خط سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانی دشمنوں کے لیے مدینہ طیبہ سے غلہ کے لدے ہوئے اونٹ بھیجے. آپ کا سلوک یہ تھا. مکہ فتح ہوا تو پھر آپ نے مشرکین سے پوچھا بتاؤ تم سے میں کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ شریف آدمی ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، آپ اچھا سلوک کریں ہمارے ساتھ. تو حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین. آج تم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور میں وہی بات کہوں جو یوسف علیہ السلام نے بات کہی تھی، میرے بھائیوں سے کہی تھی نا، جب وہ بھائی مصر گئے تھے غلہ دینے کے لیے، فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف کرے. اسی طرح حضور کی بات وفد آیا کرتے تھے، دوسرے علاقوں سے لوگ دیکھنے آتے تھے. مدینہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، دیکھ کے تو آئیں، مل کے آئیں، وہ کیسے ہیں؟ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا کرتے تھے، ان کے لیے خیمے لگواتے تھے مسجد نبوی کے اندر. سیرت المصطفیٰ کتاب ہے، مولانا عزیز خان رحمۃ اللہ علیہ کی مسترد ترین کتاب ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کفار کے لیے خیمے لگواتے تھے، وہاں ان کو ٹھہراتے تھے، کھانے بنواتے تھے، ان کے لیے اچھے طرح پیش آتے تھے. یا تو صحابہ میں لکھا ہے کہ آپ صحابہ کرام فرمایا تو اچھے کپڑے پہن لو، وفد آ رہا ہے، تو اچھی طرح پیش آتے تھے ان کے ساتھ. جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک غیر مسلم حضور کا مہمان بنا رات کو. حضور نے پوچھا دودھ پینا ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے صحابی سے فرمایا کہ دودھ لے کے آؤ بکری کا نکال کے. وہ گئے، بکری دودھ نکالا اور لا کے پیش کیا، اس نے پی لیا. کہا اور ہی پینا؟ اس نے کہا جی اور ہی پینا ہے. تو حضور نے فرمایا ایک اور بکری دودھ لے کے آؤ. ایک اور بکری کا دودھ آ گیا، اسے پلا دیا. وہ پوچھا اور ہی پینا ہے؟ اس نے کہا جی اور ہی پینا ہے. اس طرح اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا. رات کو حضور کے پاس رہا، آپ کا اچھا سلوک دیکھا، طرز عمل دیکھا، سو مسلمان ہو گیا. تو بد اخلاقی اور بے جا سختی اور نفرت کی اسلام دعوت نہیں دیتا کسی بھی شخص سے. ہاں جنگ کی حالت میں جنگ کرنی ہے، باقی عام معاشرے میں عام حالت میں نفرت کا حکم نہیں ہے کہ نفرت کریں، کسی کی بے عزتی کریں، انہیں خلاف سازشیں کریں، بلاور تکلیف پہنچائیں. ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ مطمئن ہوں اور محفوظ ہوں اپنے خون اور اپنی مالوں کے بارے میں. لوگ یعنی کہ مسلمان محفوظ ہوں، لوگ محفوظ ہوں. تو اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں. تو یہ ہے مواسات، اچھے طریقے سے پیش آنا. ٹھیک ہے. اب اس طرح ایک یہودی لڑکا تھا، بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کی تشریف لے گئے. یہودی بیمار ہو جائے عیادت بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلم فوت ہو جائے اس کی تعزیت بھی کر سکتے ہیں. ورثاء کی مغفرت کے الفاظ نہ کہیں کہ اللہ مغفرت کرے، یہ نہ کہیں، یہ کہیں اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، سبق حاصل کریں اس سے. بھائی دنیا ہے، سب نے جانا ہے یہاں سے. تو اس طرح پوری معلومات بندے کے پاس ہوں تو بندہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. لیکن اس بارے میں مسلمان اکثر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ دوسرے مذہب تو کیا مسلک کے بندے کو یہ اچھے نہیں سمجھتے. دوسرے مسلک کا آدمی آ رہا ہے، اسے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ. دوسرے مسلک تو کیا اپنے ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، ان کے پیر مختلف ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں. وہ نہیں یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ اس پیر کا ہے، یہ وہ بھائی یہ چشتی ہے، یہ نقش بندی ہے، ہم سوروردی ہیں، یہ بھائی یہ فلاں ہیں یہ. تو اس طرح یہ تفریقیں پیدا کرنا شرعی لحاظ سے غلط ہے. سب سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. دین اچھے اخلاق سے ہی پھیلا ہے.
ٹھیک ہے. تو تیسری یہ 3 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے. موالات دلی محبت جائز نہیں ہے، معاملات جائز ہیں. اور نمبر 3 مواسات اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ نفع فائدہ پہنچانا کسی کو، یہ بھی جائز ہے. چوتھی قسم ہے مدارات، اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے ملنا، یہ بھی شرعی لحاظ سے صرف جائز نہیں، اس کا حکم ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں. قرآن میں نہیں ہے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. لوگوں سے مسلمان نہیں فرمایا، جتنے بھی لوگ داخل ہیں سب سے ایسا اچھا سلوک کرنا چاہیے. بلکہ لوگ تو کیا جانوروں سے حکم یہی ہے. حدیث میں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین کی مخلوق پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک فاسق فاجر بندے نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت کر دی. تو اس لیے ہمارے جو جراثیم بھرے ہوئے ہیں نا، یہ اپنے اندر سے نکالنا ضروری ہے اور دوسروں کے اندر سے نکالنا ضروری ہے کہ بھی انسانیت سے نفرت نہ کریں. انسانیت سے نفرت، حدیث میں آتا ہے من مألف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے، اس میں کوئی خیر نہیں. جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا لوگوں سے محبت نہیں کرتے، ہر ایک سے نفرت کرتا ہے. اور بندے کے اندر اصل میں ذاتی خود نفرت ہوتی ہے، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کے اندر، وہ اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں. پھر ایسے بندہ ہر بندے سے لڑتا رہتا ہے، دوسرے مسلک کے لوگوں سے لڑے گا، دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑے گا، بہن سے لڑے گا، بھائی سے، والد سے، بیٹے سے، بیوی سے، ماموں سے، چچا سے، ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے. وہ لڑاکا ہوتا ہے وہ تو. لیکن نام اس کو بعض دین میں دے دیتا ہے، میں تو دینی غیرت کی وجہ سے لڑ رہا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں سامنے یہ ناجائز کام اور میں چپ بیٹھا رہا ہوں آرام سے. اور خود جو 100 غلط کام کرتے ہیں 100 غیرت کہاں چل جاتی ہے بھائی. اکثر لوگ ایسے دیکھو جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں، نجی معاملات دین کے خلاف ہوتے ہیں، اس کو غیرت کہاں چل جاتی ہے بھائی. چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کو ایمانی غیرت کہاں چل جاتی ہے. اس کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو قرآن کریم کی میں نے اوسن آیتیں پڑھ دی ہیں، احادیث کے حوالے دیے ہیں، ان کو ذہن نشین کریں اور نفرت کا اظہار کس سے نہ کریں، محبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح دین پھیلتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ذمیوں کو، یعنی غیر مسلم جو تھے نا مدینہ اسلامی سلطنت کے باشندے غیر مسلم، ان کو آپ وظیفے دیا کرتے تھے بیت المال سے. مسلمانوں کے وظائف مقرر تھے اور غیر مسلموں کے وظائف بھی مقرر تھے. اسی طرح اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے باقاعدہ حقوق ہیں کہ عام حالت میں ان کو مارنا جائز نہیں ہے، تکلیف دینا جائز نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں آپ نے یہاں تک فرمایا جو کسی ذمی کو یعنی اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندے کو پر ظلم زیادتی کرے گا تو حضور نے فرمایا میں قیامت دن خود مدعی بنوں اس کی طرف سے، میں اس کی طرف سے خود مدعی بنوں گا. ہمارے جو کابرین علماء دیوبند تھے وہ بھی سارے ایسے ہی تھے، وہ بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے. ان کے بے شمار واقعات ہیں، غیر مسلموں سے بھی وہ نرمی سے، محبت سے، احترام سے پیش آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ دل میں چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے. اگر تم کسی کافر سے دلی محبت کرتے ہو اور کہتے ہو زبان سے نہیں میں تو ویسے میں باتیں کرتا ہوں اوپر سے میں دل سے میں محبت نہیں کرتا اس سے، اللہ کو اس کا علم بھی ہے، تو دل سے محبت کسی کافر سے نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بندہ کسی کافر سے غیر مسلم دل سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مائل ہوگا، اس کے غلط عقائد کی طرف مائل ہوگا، غلط کاموں کی طرف مائل ہوگا، خطرہ قبول نہ کر لے وہ. اس لیے حضور نے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم کس کے پاس بیٹھو؟ مومن کے پاس بیٹھو. لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے. اپنی دعوت کرو، یہ کھاؤ کھلاؤ تو کوشش کرو نیک لوگوں پر بیٹھو. یہ تو غیر مسلم حکم تھا. جو فاسق فاجر مسلمان ہیں، دین سے دور ہے ایک آدمی اور وہ دین سے نفرت رکھتا ہے نام کا مسلمان، علماء سے نفرت رکھتا ہے، قرآن سے معاذ اللہ نفرت رکھتا ہے، تو ایسے بندے کی صحبت نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے بھی دور رہنا چاہیے. آج بہت سے مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ دین سے دور ہیں اور صرف دور ہی نہیں نفرت رکھتے ہیں وہ، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں ورنہ آدمی ویسے ہی ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ انسان، آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اچھا ہے برا، قیامت دن تم حاضر پاؤ گے اسے. سوچ لو ہم کیا عمل کر رہے ہیں. اس دن بندہ تمنا کرے کاش کے عمل اور میرے درمیان، برے عمل کے میرے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن فاصلہ نہیں ہوگا. تو اس دن سزا ملے گی اور جزا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.